ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا هذه الصلاة العشاء. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. یا تو بیٹی باپ کے ساتھ بیٹھتی ہے. تو حضرت میں لکھا ہے چل رہی ہے وہ عورت ودیا نہیں چھوڑی, ساڑی نہیں چھوڑی, مندر کو جانا نہیں چھوڑا, پوجا کرنا نہیں چھوڑا. ہماری حالت کیا ہے؟ پولیس آ رہی ہے تو ہمیں نکالا. ارے کیوں جی رہے ہیں؟ نہیں جی رہے. ایسا ماحول ہے کہ نہیں ہے ہندوستان میں؟ اور اس ماحول میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہماری داڑیاں نکالنا ہے, ٹوپیاں نکالنا ہے, عورتوں سے برقعے نکالنا ہے, بیٹیوں سے پردہ نکالنا ہے, بچیوں سے اونی نکالنی ہے؟ جی فرمائیے. مسجد طٰہٰ ڈی جے ہلی بنگلور کی یہ طٰہٰ مسجد ہے. 2007 میں شروع کرے یہ مسجد, مسلح کی شکل میں شروع ہوئی. الحمدللہ یہ مسجد چلتے چلتے کمیٹی کی محنت, محلے والوں کا ساتھ, اس علاقوں کے بڑوں کا ساتھ لیتے ہوئے علماء اکرام کی نگرانی میں اس مسجد کو چلا رہی. الحمدللہ 15 سال سے چل رہی ہے مسجد, 15-16 سال سے. الحمدللہ یہاں پر 30 بچے قرآن حافظ مکمل ہوئے. اور ایک شراب کی دکان خرید کو الحمدللہ وہ شراب کی دکان کو مدرسہ بنا. جہاں پر شراب کے باٹلاں رکھتے تھے وہاں قرآن شریف رکھو, اسے پاک کر کو دھو کو قرآن شریف رکھو. الحمدللہ اسے پڑھا لے کو ہی. اور نشات چھڑانے کا ایک دینی ادارہ 7 سال سے ہمارا چل رہا الحمدللہ, جس میں 7,000 سے زیادہ نوجوان جو ہمارے سمجھا دیتی ہے ہمارا آنے والا بھنڈوال, ہمارا فیوچر جو بہک جاتے تھے, ان کو لے کو رکھو دینی ماحول میں. صبح کو 3:30 سے تہجد کی نماز کے ساتھ شام کو عشاء تک 5 وقت کی نماز, تہجد, 5 کلمے, مکمل نماز, دین کو چلنے, موٹے موٹے کیا کیا چیزاں ہونا ان کو بیسک چیزاں وہ سکھا کو علماء کی نگرانی میں الحمدللہ ان کی تربیت کر رہی. الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے, بہت ماشاءاللہ پازیٹیو آ رہی. ان کے گھراں والے ایسی روکو بیکا ایسا چادر اٹھا کو دعا کرتے سو الحمدللہ ایسے چیزاں آ کو ہی ہمارے سامنے. اللہ کے فضل و کرم سے دل کو سکون ہو جاتا ہے. ہماری کمیٹی کا ایک مقصد کیا کہ تو جیسا نشہ چھڑانے کی یہاں ادارہ چل رہا ہے, ایسا ادارہ جیسا پوری دنیا میں مدارس چل رہی, مسجد چل رہی, ایسا اب اس وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ ہر دنیا میں جیسا حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے قریب نشہ عام ہو جائے گا, ایسا پوری دنیا میں نشہ عام ہوگا. اس کی محنت کے لیے بہت ضروری ہے. جس کے اندر یہ صلاحت اللہ دے کو ہے انہوں یہ کام کرنے کے واسطے ہمارے پاس آئے. ہمیں ان کو کیا ہونا, ان کو کیسا ہونا, ان کی رہبری کرنے کے واسطے تیار ہی. انشاءاللہ انہوں بھی جا کو کریں دے. ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر محلے میں ایسا ایک ادارہ ہے تو ہمارے مسلمان نشہ کرنے سے بچ جاتی.
میں اپنی ہندو بہنوں کو سلام کرنا چاہوں گا جن بہنوں نے انڈیا ہر سکھ گاڑی رکھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، کنگا رکھتا ہے، کرپال رکھتا ہے، ہاتھ میں گڑا رکھتا ہے. اس میں کیوں؟ اس وقت ہندوستان کی گورنمنٹ کو یہ بتایا گیا پگڑی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، داڑھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، کرپال ہم سب ہیلمٹ پہنیں گے. کسی سکھ کو ہیلمٹ پہنے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ کیا اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں؟ یہ آ رہی ہے، ہم سننا بھی چاہتے ہیں. کیسی کیسی آواز ہے اس وقت یہ ملک بول رہا ہے. علماء جمعہ بیان کو چھوٹ نہیں سکی. حضرت ابو والد کا سنیے بسو اپنا معلوم ہماری کیا تکلیف. پارلیمنٹ سے قانون بنایا کہ نہیں دینا طلاق. کتنا بڑا پیمان رہا تو بھی دعا دعا پیمان تلک چلے تو دے رہا تو بھی ایسا پر قسم کھا تو نہیں دیا میں بیوی کو سمجھا لاتا تیرے باؤ کو تمہیں نہیں دیا کہ بول رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس ادارے کا خادم محمد حارث کریم شاہی. جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہاں کے مدرسے کی کچھ تاریخ اور مسجد کی کچھ جو ہم اس وقت 2 منزلہ تعمیر جدید کا افتتاح ہوا ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتائے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری اس مسجد کے نائب صدر الحاج سید منصور صاحب کے سسر ان کی جانب جناب عبداللطیف صاحب اپنے صرفہ خاص سے تقریباً جو 1 کروڑ روپے سے زائد اپنا پیسہ لگا کر یہاں پر مسجد کو آنے کے بعد ہماری تاہا ٹرسٹ کی جملہ خدمات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے متاثر ہو کر اس قدم کو اٹھایا. ماشاءاللہ یہ الگ الگ جگہ ہیں. ایک جگہ تو ہے 3200 اسکوائر فٹ جو سامنے والی جگہ، جیسا کہ جناب ہمارے سیکریٹری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ سامنے والی جگہ جناب مرحوم پیارے صاحب انہوں نے کچھ رقم لے کر ہمیں اس زمین کو دیا ہے. تو اس زمین تقریباً 3200 اسکوائر فٹ کی زمین ہے. اس زمین میں الحمدللہ ابھی جناب عبداللطیف صاحب اپنے صرفہ خاص سے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے الحمدللہ. مزید آپ نے مجھے سوال کیا مدرسے کے تعلق سے کچھ بتائے. یہ ہے کہ دراصل صاحب آپ جانتے ہیں کہ آج یہ فون کی وجہ سے بچوں کی جو ہے زندگیاں خراب ہوتی جا رہی ہیں، ابتر ہوتی جا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انسٹاگرام، فیس بک اور سوشل میڈیا میں عام ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ایمان اعمال کا تحفظ بہت بگڑ جا رہا ہے. دن بدن یہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مدارس اسلامیہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہماری تاہا ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے ڈی جے حلی کا ہر بچہ، چاہے وہ 4 سال کا ہو، چاہے وہ 4 سال سے لے کر آخری عمر تک، یعنی ہمارے یہاں پر الگ الگ طریقوں میں الحمدللہ تعلیم کا انتظام ہے. نوجوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، سب کے لیے الحمدللہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کا انتظام ہے. بہرحال میری بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. 2015 میں ہمارے اس مدرسے کا آغاز ہوا تھا. 2015 میں الحمدللہ شعبہ حفظ کا ہم نے آغاز کیا ہے. تو الحمدللہ اس وقت الگ الگ شعبے جاتے ہیں. دینیات کا شعبہ ہے جس میں دینیات اور حفظ کے شعبے میں تقریباً 15 سے 17 اساتذہ کرام اس وقت کام کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ 15 شعبان کے دن ہمارے مدرسے کا 8واں سالانہ تعلیمی انعامی اجلاس بھی منعقد ہونے والا ہے. مزید رمضان کے بعد ہمارے تاہا ٹرسٹ والے مسجد کی جو تعمیر کیے گئے ہیں، جیسا کہ اکابر علماء کرام ابھی بتائے کہ مسجد کو نام کے لیے نہیں، مسجد میں یہاں دینی سلسلے میں قال اللہ قال الرسول کی آواز کو کیسے بلند کرے، اس کی ہم فکر لے کر مسجد کی تعمیر میں پوری فکر کرے، جس کی وجہ سے ہم کسی کو تشکیل نہیں کیے کہ آپ اپنی جانب سے مسجد کو تعمیر کروائے. اللہ نے ان کو بھیجا ہے. یہ ہماری دعا ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول کر رہے ہیں. بس میں اس وقت یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جملہ خدمات جو جس اعتبار سے ہو، نشہ کے سلسلے میں ہو، مستورات کو باحیا بنانے کے سلسلے میں ہو، باحجاب بنانے کے سلسلے میں ہو، جس طرح کی بھی ہماری فکر ہو رہی ہے، اللہ ہماری اس فکر کو کامیاب فرمائے. وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله مولانا العظيم. ہمارے بڑے ہی محترم و مکرم مجھے اچھا یاد ہے ایک مرتبہ شام میں گرمی کا شک یاد نہیں کرتی مجھے عیدگاہ کے سامنے ہمارے گائے کے جیسے ماحول بدل رہا ہے، تہذیب بدل رہی ہے، مزاج بدل رہا ہے، تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب حضرت مولانا والا آئے تو وہ لکھے تاریخ میں 2002 کے ان نوجوانوں کو میں سلام کرنا چاہوں گا جنہوں نے ٹوپی کی حفاظت کی، داڑھی سب سے پہلے خوشی کی بات یہ ہے کہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، تعاون کیا ہے لوگوں نے۔ اس موقع پر ایک پیغام میں آپ کے چینل سے دینا چاہوں گا۔ حالات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس دور میں میری ناقص رائے ہے مسجدوں سے زیادہ ہمارے اپنے اسکولز، ہمارے اپنے کالجز کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسجدیں تو تعمیر ہو جائیں گی، ان کو آباد کرنے کی جو ضرورت ہے، آباد جو کریں گے، آباد کرنے والے اگر نہیں ملیں تو پھر مسائل۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں حجاب کا مسئلہ اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسجد کا افتتاح ہوا ہے۔ مسجد کے سلسلے میں جتنے بھی لوگ متوجہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی اسکول بنائیں، اپنے نرسری بنائیں، بیبی سٹنگ بنائیں، کالج کی طرف کوشش کریں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی تعلیمی میدان میں آگے بڑھایا جا سکے۔ مساجد تو الحمدللہ تعمیر ہو رہے ہیں۔ بہت سارے حضرات کو بری لگے گی بات، مساجد میں 10-10 8-8 لاکھ کے جھومر لگانا لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے۔ کسی بچے کو کاپی دلانا، پینسل دلانا سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام نہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا پینسل کاپی دلانے پر بھی ثواب ملے گا جیسے کسی مسجد کے لیے آپ ایک اینٹ دلاتے ہیں۔ جی آپ نے بات کی کہ مسجد کو مختلف سرگرمیوں کا مرکز بھی بنایا جائے، یہ بھی بات آپ نے کہی۔ ہاں، اصل میں ماحول ہم نے ایسا بنا دیا، مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے، مسجد کے جو ٹوائلٹ ہیں آس پاس رہنے والوں کو یوز کرنے کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی تاریخ اگر پڑھیں، ایک ہی وقت میں مسجد نبوی، دارالخزاں، نیوی، آرمی، پولیس، اس وقت پوری تربیت کی جاتی تھی۔ ایک مسجد نبوی میں مدرسہ بھی تھا، صفہ بہت مشہور ہے۔ تو آج ہماری مینٹلٹی ایسی ہو گئی ہے مسجد میں نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہوں گا بنگلور کی ریاست کے تمام مساجد سے کہ مسجدوں کو ایک سینٹر بنائیں جہاں تعلیم ملے، تربیت ملے، اور میاں بیوی کے مسائل مسجد میں حل ہوں، بچوں کی ذہن سازی ہو، جو بچے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تربیت ہو۔ تو ایک صرف نماز کے لیے نہ رکھیں بلکہ مسجد کو ایک سینٹر بنائیں، مرکز بنائیں، آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام رہے گا۔ ہمارے 4 سال کے بچے کو قرآن پڑھاؤ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس عظمت بھی ہے، عظمت ختم ہو گئی تو
تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جہاں جہاں مکاتب مدارس ایسی مسجد، اچھا مسجد اور ایک بات یاد آئی مجھے 2-3 منٹ میں وقت کر رہا ہوا حضرت کا دینا کئی حیثیتیں تھی. ہم لوگوں نے مسجدوں کو نماز کے لیے رکھ دیا ہے. آپ کوشش کریں آپ کی مسجدوں میں مدرسہ بھی چلے، میاں بیوی کے فیصلے بھی ہوں، بچوں کی ذہن سازی بھی ہو، خانقاہ نظم ہو، ذکر و اذکار کی مجلس ہو. صرف مسجد کو مسجد نہ بنائیں، مسجد نبوی کا ایک نمونہ بنائیں. جن کے پاس یہ نہیں ہو تو ممبر پر جا کے بھی الیکشن کا پروگرام ہے، ارے حضرت الیکشن کی موضوع اٹھانا ہے، ممبر کو کام ہونا ہے. امت میں جو بیماری ہے اسے بتانا ضروری ہے. ومن احسن من اللہ صدقا، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے بتاؤ؟ ہے کوئی رنگ؟ کوئی رنگ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعلان کرو اپنی جگہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا ملا ہے، لفظشوں سے، غلطیوں سے پوری طرح اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے. آپ کے مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے. یہاں سے جو بچے حفظ کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مسجد طاہا کو ذریعہ بنا کر پوری ریاست میں پہلے نمبر پر، پورے عالم میں اللہ تعالیٰ اس کی شعائیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ پھر ایک بار میں عزیز محترم حارث کریم کا، جناب تنویر کا، سید افسر صاحب کا اور مسجد طاہا مدرسہ طاہا کے تمام اراکین کا مشکور ہوں. اس موقع پر انہوں نے مجھے یاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ آج جو مسجد طاہا کا افتتاح جو عمل میں آیا ہے، اس مسجد کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے ذمہ دار قابل مبارکباد ہیں اور قابل رشک ہیں کہ انہوں نے مسجد کو صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں رکھا انہوں، بلکہ الحمدللہ یہاں پر سماجی رفاہی کام ہو رہے ہیں. سب سے بڑا کام جو ہو رہا ہے آج مسجد میں وہ نشہ مکتب ہے. قوم کے بہت سارے بچے آج بے راہ روی کا شکار ہیں، نشہ کی لت میں گرفتار ہیں. یہ ٹرسٹ خاص طور سے ان بچوں پر محنت کر رہا ہے. 40 دن کا 3 مہینے کا کورس رکھ کر ان بچوں کو یہ سدھار رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس مسجد کے اس ٹرسٹ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہر کے تمام مساجد کو عمل کرنا ہے اس پر. اور اسی طریقے سے آج ضرورت ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں مساجد میں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. بلا تفریق مذہب ہم سماجی کام کریں. آج ضرورت ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو ہم مساجد تک لائیں، ہمارے اداروں میں ان کو داخل کریں اور لا کر ان کو جو کارروائیاں جو کام یہاں ہو رہا ہے ان بھائیوں کو دکھائیں، تاکہ ان کے دلوں میں جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے اسے دور کیا جا سکے. تو میں یہی پیغام دیتا ہوں آج سارے مساجد کے ذمہ دار ان سماجی اور فلاحی کاموں کی طرف توجہ فرمائیں. اللہ کرے کہ یہ ادارہ ہمیشہ آباد رہے. کیسی بنی مسجد آپ نے دیکھی؟ مسجد ماشاءاللہ یہ تو بڑی عالی شان ہے. ہم دیکھتے تھے پچھلے 25 سال پہلے یہاں شراب خانہ چلتا تھا اور طرح طرح کے گانے بجانے. آج واقعی بڑا رشک آتا ہے اس مقام کو دیکھ کر کہ اللہ نے اس زمین کو کیا رونق عطا فرمائی ہے. کیسے برے کام ہوتے تھے. یہاں کے مقامی لوگوں نے جو محنت کی ماشاءاللہ اس ایسی جگہ پر شراب کے اڈے کو انہوں نے مسجد میں تبدیل کیا ہے. یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. حضرت مولانا محمد حنیف افسر عزیزی صاحب دامن برکاتہ محمد فجور صاحب اور یہاں شہر کے بہت ہی قابل فائق اور
اور مولوی حافظ قاضی امام محترم معزز حاضرین گرامی، نہ مسجد طاہا کے کسی رکن کی یہ ملکیت ہے، یہ ملکیت ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ملکیت۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ سیکریٹری ہو، متولی ہو، یہ صرف نگہبانی کی ذمہ داری رکھتے ہیں کہ کہاں لنک ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں فیان ہے، نہیں ہے، یا دوسری ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی یہ نگرانی کرتے ہیں اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن ملکیت آقام قیامت اللہ کی، کوئی اس پہ آ کے اپنی ملکیت ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں اس کا مالک ہوں، میں یہاں سب کچھ یہاں فیصلہ کرنے والا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ میں ہمارے سید منصور صاحب کو اور اسی طرح سید مخصوص صاحب کو، چونکہ بہت شروع سے ان احباب کو دیکھ رہا ہوں، بہت جذبے کے ساتھ یہاں صرف مسجد ہی کی نہیں بلکہ بہت سارے خدمات انجام دیتے کہ مسلمانوں نے جب کہ شراب کو اللہ رب ذوالجلال نے حرام قرار دیا تھا کہ جن کو سگریٹ نوشی کی عادت ہو جاتی ہے اب وہ اس سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس لاکھوں روپے خرچ کر کے سگریٹ نوشی سے نجات پاتے ہیں۔ شراب کا بھی اسی طرح ہے کہ ایک بڑا کورس ہے، اگر شراب بھی وہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں اس لیے کہ کڈنی خراب ہو رہی ہے یا دل خراب ہو رہا ہے یا دوسرے آرگنز خراب ہو رہے ہیں۔ میں محمد افسر علی خان بول رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جیسوں سے ایسا کام لیا۔ اس طاہا مسجد کے علاوہ بھی 2 مسجدیں ہمارے انڈر میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موت تک ہمیں ایسے ہی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ جتنے بھی ساتھی جو مسجد میں تعاون کیے ہیں ان کا تماموں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پہلے مسلح بنائے تھے ہم لوگ، وہ مسلح سے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک 5-6 پراپرٹی لے کے پوری مسجد تعمیر کرے ہیں۔ ابھی اور تعمیری کام باقی ہے۔ یہ 2 منزلہ مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کے کرم سے بہت سارے بڑے بڑے لوگ تعاون کیے ہیں۔ کتنے افراد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہزار آدمی اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اور توسیع کرنے کی ہماری نیت ہے۔ انشاءاللہ بازو میں اسکول بھی بنانے کی کمیٹی کی نیت ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ اس کے لیے ہم عاجزانہ درخواست کرتے ہیں اگر کوئی کرنا کچھ چاہے تو ہم سے آ کے رابطہ کرے، انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ میں لے کے ہم ساتھ میں کھڑے ہو کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ عالم جناب اعجاز صاحب بابا سوشل ورکر، عالم جناب اعجاز صاحب جناب منور صاحب، جناب منور صاحب، میں درخواست کرتا ہوں جناب رفیق صاحب سے وہ اپنے ہاتھوں اعزاز و اکرام فرمائے ہوئے مہمانوں کو۔ جناب محمود صاحب سوشل ورکر ڈیجیو علی بنگلور، جناب محمود صاحب، جناب بابو لال صاحب ہمارے محسن کرم فرما، جناب بابو لال صاحب۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب سید علی جناب افسر علی خان صاحب کے چھوٹے فرزند اللہ صاحب دامت برکاتہ ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اس بچے کی بسم اللہ خان فرمائیں۔ طاہا علی خان۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي أكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم صدق الله العظيم 5-10 منٹ کی صحیح حضرت بھی کچھ کہے، اس سے پہلے حافظ قرآن کی عظمت پر 2 مصرع سماعت کروائیں۔ جو مقدس دیکھے جائیں خدا کے حکم سے جنت میں پڑھتے چرچے جائیں گے، وہی ہوگا قول کا جہاں آخری آیت، وہی ہوگا قول کا جہاں آخری آیت۔ فرما اے اللہ، اسی طرح اے اللہ بہت سارے مسلمان الگ الگ پریشانیوں کو مبتلا ہیں، اے اللہ آئے دن مسلمانوں پر طرح طرح کی حالتیں، مصیبتیں، ٹینشنیں آ رہی ہیں، اللہ تمام حالتوں کو، مصیبتوں کو، ٹینشنوں کو، بیماریوں کو اے اللہ تمام کو ختم فرما، اے اللہ طرح ٹرسٹ کے عزائم کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ جناب عبداللطیف صاحب جو اس مسجد کے تعمیر کروائے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دعا مانگی ہے، اللہ اے اللہ آپ سے یہی ہم کو التجا ہے کہ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہے اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، اللہ تجھ سے لے کر دوسروں کو دینے والا بنا، اے اللہ ہماری اس دعا کی چند کلمات کو قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔